نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی اور فرمایا کہ ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے علماء کے حقوق نہ پہچانے، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں پر کا ادب نہیں کرتا اور علماء کے حق کو نہیں پہچانتا کہ ان کا حق کیا ہے، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور یہ جو جملہ بولا جاتا ہے میری امت میں سے نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے اظہار ناراضگی ہوتا ہے۔ اور علماء نے اس کے کئی جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ ملا قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر فرمایا کہ یہ جو حضور فرماتے ہیں وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، فرمایا ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ علماء کے حق کو پہچانا جائے، کیونکہ انہوں نے جوانی کی عمر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سیکھنے میں گزار دی ہے۔ حالانکہ اس جوانی کے اندر انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، لیکن وہ اس جوانی کے عالم کے اندر بھی مدارس میں بیٹھ کر قرآن و حدیث سیکھتے رہے۔ اور قرآن و حدیث سیکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کے اس فرمان پہ عمل کرنا تھا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین میں سمجھ حاصل کرے، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس ہو کر جائے تو انہیں اللہ کا خوف ہو، فقط اس نیت کے ساتھ۔ آج کے دور کے اندر جب ماں باپ کی خواہش یہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، میرا بیٹا جو ہے بڑی پوسٹ پر چلا جائے، ان حالات کے اندر ماں باپ نے اپنے بچے کی قربانی دی اور اسے عالم دین بنانے کے لیے مدارس کے اندر ڈال دیا، اور رات دن ایک کر کے علم حاصل کرتے رہے۔ اور یہ یقین مانیے ہم بھی مدارس میں پڑھ کر آئے ہیں، ہم بھی پڑھ کر آئے، ہم نے ایسے سے طلباء دیکھے کہ جو صبح 5 گھنٹے کلاس کے اندر پڑھتے تھے، اس کے بعد ظہر کے بعد پھر پڑھتے تھے، رات عشاء کے بعد 1 بجے تک 2 بجے تک وہ پڑھتے تھے، فقط اس لیے تاکہ حضور علیہ السلام کا دین سیکھ کر آگے امت تک صحیح انداز کے اندر پہنچا دیا جائے، تاکہ یہ امت گمراہی کی طرف نہ جائے، تاکہ یہ امت راہ ہدایت سے بھٹک نہ جائے، بلکہ یہ امت جو ہے راہ ہدایت پر قائم رہے اور جا کر دین اسلام کو صحیح سمجھ کر اپنی بھی اصلاح کر سکے، اپنے ماں باپ کی اصلاح کر سکے اور اس معاشرے کی اصلاح کر سکے۔ یہ تھوڑی قربانی، آج کا دنیا دار ایک نوجوان کہاں رات 2 بجے تک پڑھتا ہے؟ یہ قربانی ہے ان کی کہ وہ دین سیکھ رہے ہیں اور جوانی کا عالم انہوں نے دین سیکھنے کے لیے قربان کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علماء کے حق کو بھی نہ پہچانا، فرمایا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اور مولا علی قاری نے فرمایا کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری سنت طریقے پر نہیں ہے، اور دوسرا معنی یہ بیان فرمایا قریب ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور پھر وہ ہماری امت میں رہے گا ہی، ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ معاملہ انتہائی نازک ہے۔ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر علماء کی، حفاظ کی کیا قدر ہے، یہ آپ میں سے ہر کوئی بندہ بخوبی جانتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر ہمارے رویے کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو خود ان علماء سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے اندر علماء کی قدر نہیں ہوگی، ہماری اولاد کیسے علماء کے قریب جا کر ان سے قرآن و حدیث کو سیکھے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ جب ہم علماء سے اتنا دور ہیں تو ہماری اولاد کیسے قریب رہے گی؟ جب ہم اپنی انا کی خاطر کسی بھی عالم دین کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں، ہماری اولاد کیسے برداشت کرے؟ پھر ہماری طلب اور
ہماری خواہش یہ ہے ہمارا بچہ حافظ قرآن بھی بن جائے، صحیح قرآن پڑھنے والا بھی بن جائے، عالم دین بھی بن جائے۔ کیا کیسے بنے گا؟ جب ہمارے دلوں کے اندر علماء کا ادب نہیں ہوگا تو ہماری اولاد کیسے علماء کے قریب بیٹھ کر علم کو حاصل کرے گی؟ آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنا اظہار ناراضگی فرمایا۔ فرمایا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے جو علماء کے حق کو نہیں پہچانتا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہے؟ سب سے گھٹیا انسان مسجد کے امام اور حافظ کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ شعر بنایا جاتا ہے انہیں دنیا کا کیا پتا ہے، انہیں کوئی دنیا کا پتا کوئی نہیں ہے، انہیں بس وہ ایک جملہ بڑا سخت بولتے ہیں لوگ، مولوی کی دوڑ جڑے ہے وہ صرف مسجد تک۔ یعنی یہ ہمارے معاشرے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، جملہ بولا جاتا ہے، یعنی اور اس کو ایک تنقید کی نظر سے بولا جاتا ہے، تنقید کی نظر سے کہ بھائی ان کی دوڑ صرف مسجد تک ہے، ان کو کیا پتا دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے۔ آپ غور تو فرمائیں، جنہوں نے حضور علیہ السلام کا فرمان پڑھا ہو، قرآن کی تفسیر پڑھی ہوئی ہو، علماء کی اقوال پڑھے ہوئے ہوں، کیا ان کے اقوال پڑھ کر، رب کے فرمان پڑھ کر اور حضور علیہ السلام کے فرمان پڑھ کر اسے نہیں پتا چلے گا کہ دنیا میں رہنا کس طرح؟ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم نے اس معاشرے کو گندا اتنا کر دیا ہے کہ اس کے اندر صاف ستھرا آدمی، نیک بندہ، اس کے لیے رہنا دشوار ہو گیا۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس نے علماء کے حق کو ہی نہیں نہ پہچانا، فرمایا وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ پھر یہ بدحالی کیوں نہیں ہوگی؟ ہماری چیزوں میں برکت کیوں نہیں اٹھے گی؟ جب علماء کا حق ہی نہیں پہچانا ہم نے، ان کی عزت، ان کے ادب اور ان کے احترام کو ہی نہیں پہچانا، جب حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو سننے کے بعد کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ سننے کے بعد بھی ہم ان کی عزت، ان کا احترام اور کا ادب ہی نہیں کر سکے تو یاد رکھو تباہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہ علماء کتنی قربانی ہے ان کی کہ جوانی علم کے اصول میں گزار دی، پھر ساری زندگی لوگوں کو فی سبیل اللہ قرآن و حدیث کے احکام بتاتے رہے۔ یہ قربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں نا، فری میں مسئلہ بتا دیتے ہیں، اور یہی مشورہ آپ کسی وکیل سے لینے چلے جائیں، کسی ڈاکٹر سے آپ ایڈوائس لینا چلے جائیں، بغیر فیس کے کوئی ایڈوائس نہیں دیتا۔ یہ قربانی نہیں کہ بغیر کچھ لیے آپ کو شریعت کا مسئلہ بتا رہے ہیں، پھر کھڑے ہو کر بھی بتا رہے ہیں، بیٹھ کر بھی بتا رہے ہیں، چلتے ہوئے بھی بتا رہے ہیں۔ نہ نہیں، یہ قربانی نہیں۔ میں ساری زندگی ماں باپ کی جائیداد سے مزے آپ نے لوٹے، مرنے پر یہ مولوی آگے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا رہا ہے، یہ اس کی قربانی نہیں۔ قبر میں جا کر، قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قربانی نہیں ہے اس کی۔ بچہ دنیا میں آیا، جا کے کان میں اذان کس نے دی؟ مولوی نے جا کے دی۔ یہ مولوی کا احسان نہیں ہے، مسلمان اس نے کیا۔ تو آپ غور تو فرمائے علماء کی کہاں پر قربانیاں ہیں، فقط کس لیے؟ تاکہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس پر پورا اتر سکے۔